برکاتہ۔ یہ بارگاہ جس کی ابھی زیارت کر کے باہر آئے، ان کا نام شیخ معروف خرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آج سے 1300 سال قبل کا روزہ ہے۔ یہ جو ہیں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جو ایران میں جن کی زیارت ہے، ان کے خاص غلام تھے۔ ایک دوسرا غوث پاک سرکار کا جو شجرہ ہے، غوث پاک سرکار کے دو شجرے ہیں، ایک شجرہ نسب ہے، ایک شجرہ خلافت ہے۔ یعنی کہ ایک شجرہ جو جن کے والد اور والدہ کا شجرہ ہے، اور دوسرا شجرہ ہے جہاں سے ان کو علم آیا، جہاں سے ان کو خلافت آئی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام علی رضا علیہ السلام تک، اور امام علی رضا کے بعد معروف خرقی سے لے کر غوث پاک تک، یہ تمام جو ہیں غوث پاک سرکار کے پیر کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی غوث پاک سرکار کے پیر ہیں، اور یہ ان کے غوث پاک سرکار پیر ہیں، اسی لیے غوث پاک کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی سب سے خاص بات کیا ہے کر کے بولے تو شیخ معروف خرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی رضا علیہ السلام کے غلام تھے۔ ایک امام 12 اماموں سے ایک امام کے غلام تھے۔ یہ پوری زندگی جو ہے انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت کرنے کے بعد جب امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، تم اپنی زندگی خود کر سکتے ہو، تم جا کے جو ہے علم بانٹ سکتے ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار میں نے آپ کی زندگی بھر خدمت کی ہے، سنوا میں نے آپ کی زندگی بھر خدمت کی ہے، تو مجھے اس کا اجر چاہیے۔ تو امام نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ تو کہا کہ آپ کے پاس آپ کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نالین مبارک ہیں، ایک سیدھا اور داہنا، تو اس میں سے مجھے ایک چاہیے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں تجھے نالین دے بھی دوں تو کرے گا کیا؟ تو اسے پہن نہیں سکتا، حضور کے نالین ہیں، تو نہیں پہن سکتا۔ تو کہا کہ میں میری امامے کے نیچے اس نالین کو جو ہے رکھ لوں گا، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کروں گا کہ میرے نالین کو، سرکار کے نالین کو سب سے اوپر رکھا جائے، اور ان کے نالین کے بالکل ٹھیک نیچے 30 فیٹ اندر جو ہے میری قبر بنائی جائے۔ اب جو ہم زیارت کر کے آئے ہیں، یہ اصل مزار نہیں ہے معروف خرقی کا، یہاں پہ جو ہے اندر وہ نالین مبارک ہے جو ان کو امام علی رضا علیہ السلام سے ملے تھے۔ تو نیچے جو ان کی اصل مبارک ہے، ان کی اصل مبارک کے بالکل ساتھ میں ان کے بھائی ہیں، اور ان کے اپوزٹ میں غوث پاک سرکار یہاں پر چلا کیے تھے۔ اب یہاں پر چلا ہے غوث پاک سرکار کا، جنید بغدادی کے یہاں ایک چلا ہے، ابو بکر شبلی کے یہاں چلا ہے۔ ہر جو غوث پاک سرکار کا جو شجرہ ہے جو امام علی رضا علیہ السلام تک جا رہا ہے، جتنے بھی تمام ہیں، حضرت سیدنا شیخ مبارک المخزومی سے شروع ہو کر جو معروف خرقی تک ختم ہو رہا ہے، ہر ایک کے پاس غوث پاک کا چلا ہے۔ اب اس میں نشانی یہ ہے کہ یہاں پر نشانی موجود ہے اور دوسری جگہ نشانی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خاص بات ہے کہ غوث پاک سرکار کا جو نسبی خلافت کا اور علم کا جو شجرہ چل رہا ہے، وہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد انہی سے چل رہا ہے۔ یعنی یہ غوث پاک سرکار کے پیر ہیں، اور غوث پاک سرکار ان کے پیر ہیں۔ کہ جس دن غوث پاک سرکار نے یہ اعلان کیا تھا کہ قدمی حاضر خبتی کل ولی اللہ، تو غوث پاک سرکار کے قبل جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، اور غوث پاک سرکار کے دور میں جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، سب نے ایک ساتھ آواز دی کہ آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں، ہماری سر اور آنکھوں پر اذان ہو رہی ہے۔ تو یہاں کی